أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، آج انشاءاللہ 16ویں پارے کا مختصر خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں، جس میں سورہ کہف کا جو باقی حصہ کور کیا جائے گا، اور اسی طریقے سے سورہ مریم اور سورہ طٰہٰ، یہ پوری کی پوری سورتیں اس پارے میں ہمیں ملتی ہے۔ عزیزان محترم، اس پارے کا ایک مختصر اوورویو میں آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے چاہوں گا کہ ان 7 پوائنٹس جس پر بات ہونی ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ 3 پوائنٹ سورہ مریم سے اور 3 پوائنٹ سورہ طٰہٰ سے لیے گئے ہیں۔ ایک پوائنٹ جو بڑا ہی اہم ہے، جو اکثر ہم سنتے ہیں، وہ 3 واقعات جو موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے ذریعے سے صبر کی تعلیم جس طریقے سے دی گئی ہے اس پر بات ہوگی، وہ پہلا پوائنٹ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے دوسرا پوائنٹ معجزات جس طریقے سے سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں پیدائش کو لے کر، چاہے وہ زکریا علیہ السلام کا ہو یا پھر عیسیٰ علیہ السلام کا ہو، اس پر بات ہوگی۔ تیسرا جو بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے، قرآن کا مرکزی مضمون جس طریقے سے توحید ہے، اسی طریقے سے دعوتیں کس طریقے سے انجام پاتی ہے، ہجرت کو لے کر جس طریقے سے بیان ہوا ہے، ہجرت کے اوپر بات ہوگی۔ اور چوتھا جو پوائنٹ ہوگا وہ قرآن کریم، یعنی کہ چوتھا جو پوائنٹ ہوگا وہ ناخلف جانشین، یعنی کہ نافرمان نسلوں کی کیا علامتیں ہیں اس صورت میں سورہ مریم میں جو بیان کی گئی ہے اس پر بات ہوگی۔ اگلے جو 3 پوائنٹ ہے وہ سورہ طٰہٰ سے ہوگے، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ قرآن جو ہے سو تمہیں پریشانی میں ڈالنے کے لیے نازل نہیں فرمایا گیا، بلکہ یہ ایک تذکیر ہے، ایک ریمائنڈر ہے۔ تو قرآن کس حیثیت سے ریمائنڈر ہے اس پر بات ہوگی۔ اور اس کے بعد جو بڑی اہم آیت جو ہم اکثر سنتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اس کے اوپر بات ہوگی، جو دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کی جب وہ نبوت اور رسالت سے سرفراز کیے گئے۔ اور آخری جو بڑا ہی اہم پوائنٹ ہے آج کے دور کے لحاظ سے، وہ جواب ہے ہارون علیہ السلام کا، جب سامری بنو اسرائیل کو بھڑکا کر شرک میں مبتلا کر دیتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس آتے ہیں تو وہ کیا جواب دیتے ہیں، اس پر انشاءاللہ بات ہوگی۔ یہ 7 پوائنٹ ہوں گے۔ آئیے عزیزان محترم، اب مختصر طور پر ہم ایک اوورویو دیکھیں گے کہ سورہ کہف میں کیا باتیں بیان ہوئی ہے، اور اس کے بعد سورہ مریم، اور اس کے بعد سورہ طٰہٰ، اور انشاءاللہ اس کے بعد 7 پوائنٹس پہ پوائنٹ بائی پوائنٹ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کروں۔ آئیے پہلے پوائنٹ کی طرف جانے سے پہلے مختصر سا اوورویو 16ویں پارے کا میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ سورہ کہف میں یہ جو 3 واقعات ہیں، جو پہلا نقطہ ہے اس پر انشاءاللہ اپنے مقام پر بات آئے گی، اور اس میں جو دوسری چیز ہے، ذوالقرنین جو ایک بڑا ہی عادل اور ریا پسند جو بادشاہ گزرا ہے تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں، اللہ رب العزت نے اس کی بڑی تعریف کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی جب وہ ایک مقام پر جا پہنچتے ہیں، یاجوج اور ماجوج کی قوم سے وہاں کے لوگ بڑے بیزار تھے، اور ذوالقرنین نے ان سے یعنی مین پاور، ایک لوگوں کی مدد چاہی، اور لوہے اور تانبے سے بنی ہوئی ایک دیوار وہاں پر بنا دی۔ اور اس کے بعد ایک بڑی ہی اہم آیت جو ہم اکثر سنتے ہیں، اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو بھی تم نہیں کر پاؤ گے۔ اسی طریقے سے سارے سمندر کو اگر سیاہی بنا کر اللہ رب العزت کی نعمتوں کو لکھنا چاہو تو بھی وہ سمندر کی سیاہی خشک ہو جائے گی، بلکہ اس کی طرح ایک اور سمندر بھی، اس کو بھی سیاہی بنا لیا جائے تو بھی اللہ کی نعمتیں تم نہیں لکھ پاؤ گے۔ اور اسی طریقے سے اس سورت کی آخری آیت جو بڑی اہم ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ایک اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور اسی طریقے سے ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا، اور ساتھ نیک عمل کرنے کی جو بات کہی گئی ہے وہی جو ہے سو نجات کا ذریعہ ہے۔ اس مفہوم میں آخری آیت اور سورہ کہف کا اختتام ہوتا ہے۔ اس کے بعد آئیے سورہ مریم کی ابتدا زکریا علیہ السلام کی دعا سے ہوتا ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں جب وہ پہنچتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کی دعا قبول کرنے کی بشارت دیتے ہیں اور علامت بھی پیش کرتے ہیں 3 دن بات نہیں کرنے کا، اور انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس جیسا کوئی دوسرا نام اس سے پہلے نہیں دیا گیا۔ اور اس کے بعد مریم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوتا ہے، جس میں مریم علیہ السلام ایک حجرے میں جو زکریا علیہ السلام کی کفالت میں تھی، سورہ آل عمران میں ہم نے پڑھا تھا، جب وہ یعنی فرشتہ ان کے پاس آتا ہے اور بشارت دیتا ہے کہ تمہیں ایک یعنی ماں بننے والی ہو، تو مریم علیہ السلام بڑی پریشان ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے آج تک کسی بشر نے چھوا تک نہیں، اور میں بدکار عورتوں میں سے بھی نہیں ہوں، لیکن اللہ کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو لوگ تانا کسنے لگتے ہیں کہ اے
ہارون کی بہن تو ایسی نہیں تھی. اس طریقے کی باتیں ہونے کے بعد جب مریم علیہ السلام اشارہ کرتی ہے بچے کی طرف تو اللہ رب العزت نے معجزہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی یعنی گہوارے ہی میں وہ بول اٹھتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور مجھے کتاب دی گئی ہے اور میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں. تو عزیزان محترم اس واقعے کے بعد اور بھی دوسرے انبیاء یعنی ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ پیش آتا ہے. جب وہ بھی ضعیفی کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو انہیں بھی بشارت دی جاتی ہے. اور اسی طریقے سے لوط علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آتا ہے اور جو دعوت ابراہیم علیہ السلام اپنے والد کو پیش کرتے ہیں اور انہیں ڈرایا جاتا ہے کہ میں تجھے سنسار کر دوں گا اور وہ سلام علیکم کہہ کر ہجرت کے لیے نکل پڑتے ہیں. اور تیسرا جو پوائنٹ ہے وہ ہجرت سے ہی تعلق ہے جس میں مجھے اس کی تفصیل بیان کرنی ہے. اللہ رب العزت ہجرت کی برکت سے انہیں یعقوب علیہ السلام بلکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے یعقوب علیہ السلام بھی عطا فرماتے ہیں. اور اس کے بعد جو چیزیں بیان فرمائی گئی ہے وہ ناخلف جانشین جو اٹھتے ہیں ان کے بعد یعنی سارے انبیاءوں کی پچھلی ساری یعنی بہت سے انبیاءوں کے واقعات سنانے کے بعد لوگوں کے اندر یہ تصور جو آج ہماری قوم میں بھی ہے کہ نسب کی بنیاد پر وہ فخر کرنے لگتے ہیں کہ ہم اللہ کے چہیتے بندے ہیں. اس طریقے کے تصورات کو اللہ رب العزت نے تردید کی ہے. اور اس کے بعد جو چیزیں بیان ہوئی ہے وہ عام طور پر جس طریقے سے بیان کی گئی ہے دوسرے پارے میں بھی اسی طریقے سے سورہ مریم میں بھی اللہ رب العزت نے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان واقعات سنانے کی غرض یعنی استقامت اور صبر سے رہنے کی اور یعنی کہ بنو نصارہ کی جو سوچ تھی کہ معجزاتی طور پر جو بچے پیدا ہو گئے جو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا جو پیدا ہونا ایک ایسا معجزہ ہے جس کی وجہ سے انہیں خدا کا بیٹا قرار دیا. تو اس سے پہلے یحییٰ علیہ السلام کا بھی واقعہ اس طریقے سے پیش آیا اور ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا. یہ کوئی دلیل نہیں ہے, یہ سورت کا مرکزی مضمون ہے اور مفہوم ہے. اس کے بعد ہم چلتے ہیں سورہ طٰہٰ میں. سورہ طٰہٰ میں ہم دیکھیں گے کہ زیادہ تر حصہ موسیٰ علیہ السلام کی پوری کہانی کا ہے, جیسے وہ پیدائش سے لے کر جوانی سے لے کر اور اسی طریقے سے فرعون کے سامنے جب وہ معجزات کو لے کر پیش ہوتے ہیں. اور بڑی اہم دعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری جو آج کا چھٹا پوائنٹ ہوگا اس میں انشاءاللہ میں کور کرنے کی کوشش کروں گا. اور اسی طریقے سے جب وہ دعوت پیش کرتی ہے تو وہ دعوت ٹھکرا دیتا ہے اور طرح طرح کے یعنی جادوگر ہونے کا اس طریقے سے اور موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرنے کی ہر ممکن وہ کوشش کرتا ہے. آخرکار جب وہ موسیٰ علیہ السلام کو یعنی بنو اسرائیل کو لے کر جب موسیٰ علیہ السلام نکل پڑتے ہیں اللہ کے حکم سے تو وہ ان کا پیچھا کرتا ہے اور اللہ کے حکم سے وہ سمندر میں غرق ہو جاتا ہے. اور جب موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر کے اپنی بنو اسرائیل کی قوم کے اندر جو پہلے سے کمزوریاں موجود تھی کوہ طور پر جانے کے بعد وہ پھر سامنے آ جاتی ہے. کوہ طور پر جب موسیٰ علیہ السلام تورات کو لینے کے لیے وقت سے پہلے جب چلے جاتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ تو نے اپنی قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور وہ گمراہ ہو گئے, سامری نے اسے گمراہ کر دیا. جب وہ واپس جاتے ہیں تختیاں رکھتے ہیں اور اپنے بیٹے کی ٹھڈی اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کی ٹھڈی اور داڑھی پکڑ کر پوچھتے ہیں تجھے کس چیز نے روکا, تو وہاں پر بھی ان کا ایک بڑا ہی اہم جواب جو آج کے آخری پوائنٹ ہوگا اس پر بات ہوگی. یہ ساری چیزیں بیان کرنے مقصد یہ ہے عزیزان محترم کی اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے حالات سے آگاہ کرنا ہے کہ قوم کے اندر کس طریقے کی لوگ اور کس طریقے کے یعنی کی تردد کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے. یہ ساری واقعات سورہ طٰہٰ میں بیان ہوئی ہے اور اس میں بھی آخرکار اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کیونکہ سورت کے آغاز میں ہی یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ قرآن جو تم پر نازل کیا گیا ہے تمہیں پریشانی کے لیے نہیں بلکہ تم ایک مذکر ہو, مسیطر نہیں, دعوت دینے والے ہو یعنی جبرن اسلام قبول کروانے والے یا دعوت کو قبول کروانے والے نہیں ہو. اسی طریقے سے یہ قرآن کی دعوت کا پیغام تمہاری ذمہ داری ہے, بس تم اسے دیتے رہنا اور اللہ رب العزت کی مدد آتی رہے گی. یہ قرآن تو اپنے مطالبے کے حساب سے اللہ نے نازل نہیں فرمائی بلکہ یہ خود اللہ کا منشا تھا, بس تمہارا کام ہے دعوت دیتے رہنا. تو عزیزان محترم یہ تھا مختصر سا خلاصہ 16ویں پارے کا. اب آئیے پوائنٹ بائی پوائنٹ. تو پہلا پوائنٹ جو میں نے بیان کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے درمیان میں جو 3 واقعات ہوئے تھے جس کا علم سیکھنے کے لیے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا نشانیوں کے حساب سے. جب وہ ان سے ملاقات کرتے ہیں وہ پہلے ہی کہتے جو پہلی آیت میں نے پڑھی تھی قال الم اقل لکم انک
قال الم اقل لکم انک لن تستطیع معی صبرا، وہ پہلی ہی بات یہ کہتے ہیں کہ شاید تم صبر کر نہ پاؤ گے۔ تو یہاں پر جو 3 واقعات پیش آتے ہیں، ایک وہ جب رستے میں چلتے ہیں تو کشتی کے تختے نکال دیتے تو پوچھ اٹھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی ایسا تم نے کیوں کیا۔ اسی طریقے سے ایک بچے کا قتل ہو جاتا ہے، وہ پوچھ اٹھتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ بولتے ہیں کہ تم صبر نہیں کر پائے، تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اب تمہارے پاس عذر ہے، دونوں بار میں نے اپنے صبر کو کنٹرول نہیں کر سکا۔ جب تیسری بار جب وہ دیوار اٹھاتے ہیں بنا اجرت کے، وہاں پر بھی پوچھنے پر ان کی جدائی ہو جاتی ہے، اور اس پر خضر علیہ السلام اس کی تعویل بیان کرتے ہیں، یعنی کہ اس کی حکمت بیان کرتے ہیں کہ وہ کشتی کے جو تختے نکالے گئے وہ اس لیے نکالے گئے کہ ایک غاصب راجہ نکل پڑا تھا کشتیوں کو غصب کرنے کے لیے، اور یہ لوگوں کے روزی روٹی کا ذریعہ تھا، اسی لیے ڈیمیج ہونے کی وجہ سے وہ چھوڑ دیتا، اسی لیے یہ عمل کیا گیا۔ اور دوسرا جو بچہ جو نافرمان ہونے کا امکان تھا کہ وہ اپنے والدین کو ستانے والا، اذیت دینے والا سرکش نکلتا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے حق میں اور بھی بہتر اولاد کا انتظام فرمایا۔ اسی طریقے سے جو دیوار اٹھائی گئی باوجود اس کے کی مہمان نوازی نہیں کی گئی، دین اسلام میں مہمان نوازی کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آتا ہے تو اس کی بھی حکمت یہ بیان کرتے ہیں، باپ نیک آدمی تھا، اور اس وجہ سے جو یہ دیوار ہے، یہ دیوار کے اندر جو خزانہ دفن ہوا ہے، وہ جوان ہونے کے بعد، بالغ ہونے کے بعد ان کے ہاتھ لگ جائے، اس تدبیر کے تحت یہ دیوار اٹھائی گئی۔ تو بتانا یہ مقصد تھا کہ جو بعض چیزیں ہمیں سمجھ نہیں آتی لیکن وہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں بھی ہو سکتے ہیں اور ہمارے حق میں ہوتے ہیں، اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اور دوسری چیز صبر کی تعلیم جو اللہ کے نبی کو دی گئی تھی، وہ صبر بھی بڑی اہم چیز ہے، اس اعتبار سے کہ انسان عجلت میں ایسا نہ کر بیٹھے کہ وہ خود کا ہی خسارہ کر بیٹھے۔ اور تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ جب شریعت کے خلاف کوئی عمل ہو تو وقت کا نبی یہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ ہم اسے برابر پوچھے جائے۔ اب نہ کوئی خضر علیہ السلام ہے جو جن کو اللہ کی طرف سے یہ بشارت ملی ہو، بلکہ اب قرآن کی روشنی میں ہر چیز کے اوپر سوال کیا جائے گا۔ تو یہ تھا پہلا پوائنٹ۔ اب آئیے دوسرا پوائنٹ، دوسرے پوائنٹ میں معجزے کو لے کر اللہ رب العزت نے معجزے کے طور پہ جو واقعات ہمیں بیان فرمائے ہیں سورہ مریم میں، چاہے یحییٰ علیہ السلام کا ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کا ہو، چاہے ابراہیم علیہ السلام کو ضعیفی کی عمر میں اسحاق علیہ السلام کا پیدا ہونا۔ تو عزیزان محترم، یہاں پر ایک بات میں عرض کر دوں، ابتدائی دور میں جادو کا بڑا چلن تھا، اس کی مخالفت میں اللہ رب العزت نے معجزے نازل فرمائے، اور معجزے نازل فرما کر یہ بات بیان فرمائی کہ نشانیوں کے طور پر اسے دیکھ کر عبرت حاصل کرو اور نصیحت حاصل کرو اور ایمان لاؤ، لیکن لوگوں نے اسے بھی جادو قرار دیا کرتے تھے۔ یہاں پر باریک فرق دیکھیے کہ جو جادو ہوتا ہے وہ وقتی طور پر بھی نہیں ہوتا بلکہ سامنے والوں کی نظر بندی ہوتی ہے، اور جیسے ہی جادو کا پاور ختم ہو جائے وہ چیزیں بالکل صاف نظر آنے لگتی ہے۔ اور اسی طریقے سے جن لوگوں پر جادو ہوا وہی لوگ اسے اس طور پر دیکھتے ہیں جیسا جادوگر چاہے، لیکن معجزے میں یہ چیز نہیں ہوتی۔ معجزہ حقیقتاً وہ واقعے کو پیش کر دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جس معجزے کے طریقے سے پیدا ہوئے گئے، آج تک دنیا مانتی ہے کہ وہ ویسا پیدا ہوئے اور لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا، اور اس طریقے سے بات بھی عیسیٰ علیہ السلام نے کی زبان سے گہوارے میں، اور بہت سے معجزات، اندھے اور کوڑی اور برسوں کو علاج کیا، یعنی کہ جو پیدائشی اندھے تھے، کوڑی کے مرض تھے، ان کو بھی عیسیٰ علیہ السلام نے علاج دیا۔ تو یہ جادو نہیں تھا، اگر جادو ہوتا تو واقعتاً وہ علاج نہیں ہوتا بلکہ حقیقتاً وہ علاج ہوا۔ تو اللہ رب العزت نے معجزوں کے ذریعے سے بھی لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کی جو بات کہی ہے، معجزے اور جادو کا فرق میں نے آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے۔ تو عزیزان محترم، آج کا جو زندہ معجزہ ہے وہ قرآن کریم ہے۔ ہم آگے کے اگلے یعنی سیشن میں 17ویں پارے میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو معجزہ کس طریقے سے کہا، اور اس کے بعد آئیے تیسرے پوائنٹ کی طرف۔ تو آئیے تیسرے پوائنٹ کی طرف، جیسا میں نے کہا کہ معجزوں کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اپنے باپ کو، اور اس کے بعد ہجرت کرنے کی بات۔ عزیزان محترم، ہجرت دین اسلام میں ایک بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہے، اور اللہ رب العزت نے سورہ نحل اور اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل اور کہف میں بھی ہجرت کا واقعہ پیش کیا ہے، یعنی کہ سورہ نحل میں اس کی ترغیب دلائی ہے، سورہ بنو اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام لے کر ہجرت کرنے کا واقعہ بھی ہے، اور اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے ہجرت کے لیے،
اور اس کے بعد سورہ نحل میں جو غار میں جو صحابی تھے وہ بھی شرک سے بیزار ہونے پر ہجرت کی اور غار میں اللہ نے پناہ دی۔ اب یہاں پر ابراہیم علیہ السلام بھی ہجرت کرتے ہیں تو انہیں یعقوب اسحاق علیہ السلام اور پھر یعقوب علیہ السلام اور اسی طریقے سے انبیاءوں کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کی ذریت میں اللہ رب العزت نے رکھ دیا۔ یہ ہجرت دراصل یہ ہوتی ہے عزیزان محترم کہ اللہ رب العزت کی ایک اللہ کی توحید یعنی اور اسی طریقے سے اللہ کے بتائے ہوئے دین پر عمل کرنے کے لیے اپنا گھر بار بیوی بچے خاندان ملک وطن سب کچھ چھوڑ کر، یعنی یہ اخلاص کی ایک انتہا ہوتی ہے، ایک ڈیمونسٹریشن ہوتا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کی اور ابراہیم علیہ السلام کو امت کا امام بنایا۔ اور آج ہجرت کے معنی بھی یہی ہے کہ ہم دین پر عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے، وہ بھی گناہوں سے ہجرت ہے۔ اور یہ ہجرت کی برکت میں اللہ رب العزت بڑے بڑے یعنی مرتبے اور مقام عطا فرمائے ہیں۔ مہاجرین کا بھی مقام تمام مسلمانوں سے اللہ رب العزت نے اس لیے قرار دیا کہ انہوں نے 13 سال مکے میں دعوت دینے کے بعد اپنے خاندان قبیلے بیوی بچے ہر چیز کو چھوڑ کر حضور کے ساتھ ہو لیے۔ تو ہجرت کا مقام قرآن کریم میں بڑا ہی عظیم ہے۔ یہ تھا تیسرا پوائنٹ۔ تو آئیے چوتھے پوائنٹ کی طرف جو ناخلف جانشین۔ عزیزان محترم بنو اسرائیل کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو چہیتے اور اللہ کے پسندیدہ سمجھتے تھے اور ان کا سارا زور نسب پہ ہوا کرتا تھا کہ ہمارے نسب سے اتنے انبیاء آئے ہیں، اور اسی تصور کو اللہ نے توڑا ہے بدقسمتی سے۔ اور ہماری بدبختی ہے کہ آج امت مسلمہ کا ایک بڑا طبقہ اسی یعنی غلط فہمی میں ہے کہ ہم حضور کے نام لیوا ہے اور ہم نے جہنم جائیں گے نہیں، اگر جائیں گے بھی تو تھوڑے دن پھر ہم جنت میں چلے جائیں گے۔ اسی تصور کو اللہ رب العزت نے ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ توڑا ہے۔ یہاں پر بھی یہ لوگ کیا کرے کہ نماز کو ضائع کر دیے اور زکات بھی دینا، زکات کو بھی انہوں نے ضائع کر دیا۔ اور نماز کو ضائع کرنے کا صرف یہ معنی نہیں کہ وہ نماز سرے سے چھوڑ دیتے تھے، بلکہ نماز سے جو چیزیں مطلوب ہے اللہ کو وہ اس پر عمل کرنا چھوڑ دیتے تھے۔ اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے مال میں غریبوں کا حصہ رکھا ہے، مال میں محتاجوں کا حصہ رکھا ہے، زکات کو بھی انہوں نے الوداع کہہ دیا تھا۔ تو آج امت مسلمہ کو چاہیے کہ اس آئینے میں ہم کو دیکھے، اس فریم میں ہم رکھ کر دیکھے کہ کیا ہم بھی کہیں ان کے نقش و قدم پر نہیں چل پڑے۔ تو عزیزان محترم اس کی قرآن کریم نے بڑی سختی سے تردید کی ہے، بلکہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی کہا تھا قال ومن ذریتی، میری اولاد کا کیا، جب وہ لوگوں کے ایمان بنائے گئے۔ قال لا ينال عهد الظالمین، اللہ رب العزت نے صاف کہہ دیا کہ اگر وہ تیری اولاد میں سے ہو، اگر نیک عمل ہو تو ضرور اللہ رب العزت نے ان کی ذریت میں انبیاء دیے، لیکن اگر وہ ظالم رہے تو اللہ رب العزت کا ان کے ساتھ کوئی وعدہ نہیں۔ جہاں پر لوگوں کا عمل پیچھے چھوڑ جائے، نسب انہیں آگے نہیں لے جا سکتا، یہ قرآن کی ایک اہم تعلیمات میں سے۔ تو یہ تھا چوتھا پوائنٹ۔ آئیے پانچواں پوائنٹ بڑا اہم ہے، جو دعا ہے موسیٰ علیہ السلام کی تہا میں جیسے میں نے بیان فرمائی تھی۔ اللہ رب العزت جب انہیں نبوت اور رسالت سے سرفراز کرتے ہیں تو وہ بڑے بے چین ہو جاتے ہیں اور بڑی درد کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ عزیزان محترم سینہ کھول دینے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ بہت کچھ جانتے ہیں، لیکن اس کو لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے ایک جگر ہونا چاہیے، ایک سینے میں یعنی کہ ایک کریج ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے جو ذمہ داری ان کے اوپر ڈالی ہے وہ اس چیز کی ڈیمانڈ کرتی تھی کہ وہ لوگوں کے سامنے جا کر پیش کرے، اور وہ اللہ سے قوت حاصل کرنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے کام کو آسان کر دے۔ یہ آسان نہیں ہوتا لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر دعوت کو دینا۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ بہت کچھ جانتے ہیں لیکن کھڑے ہو کر اس کے سامنے پیش کرنا اور اس کے اوپر جو پریشانیاں آتی ہے اس پر صبر کرنا، یہ اس سے بھی بڑا کمال کی چیز ہوتی ہے جو بغیر اللہ کی مدد سے یہ ممکن نہیں ہوتی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی، اور میری زبان میں جو لکنت ہے اسے کھول دے، میری زبان کی گرہ کھول دے۔ یعنی لکنت تو ہمیں روایت میں ملتا ہے، لیکن مضمون کے اعتبار سے اور کلام کے اعتبار سے، قرآن کے اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو لکنت کی روایت پہ شاید کچھ کلام ہو سکے، لیکن یہ ضرور ہے کہ لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنا یہ ایک الگ فن درکار ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے زبان کے ذریعے یہ بھی دعا میں شامل کر دیا کہ میرا بھائی زبان میں بڑا فصیح اور بلیغ ہے، تو اسے میرا وزیر بنا اور میرا مددگار بنا، اور اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اس سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ زبان کی فصاحت اور بلاغت دعوت کے لیے کتنی اہم ہے، اور اس سے موسیٰ علیہ السلام کا وہ درد جو یہ ایک نبی کے دل میں ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے لوگ ان کی بات کو سمجھ کر جہنم سے بچ جائے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھے۔ اللہ نے یہ دعا قبول کر دی۔
पांचवा पॉइंट। अब आइए छठे पॉइंट की तरफ, जो जवाब है हारून अलैहिस्सलाम का। हारून अलैहिस्सलाम यानी कि जब मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर जाते हैं तौरात को लेने के लिए, अल्लाह के बताए हुए मुताबिक वक्त से वो कुछ पहले चले जाते हैं। वहीं पर अल्लाह ये फरमा देते हैं कि ऐ मूसा, तेरा यहां पर आना तेरी कौम को आजमाइश में डालने का सबब बन गया। वो फितनों में पड़ गई और उन्होंने यानी कि राह रास्त से हट गई। तो अजीजान मोहतरम, अल्लाह का यहां पर सीधा सीधा अल्लाह की सुन्नत जाहिर होती है कि कोई भी कौम हमेशा आजमाइश में जरूर आएगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम जब आजमाइश में पड़ गई और मूसा अलैहिस्सलाम ने मुद्दत पूरी करके जब वापस गए तो देखा कि कौम सामरी के बहकावे में आकर एक बछड़े की पूजा शुरू कर दी थी। और इस पर उन्होंने सबसे जाकर पूछा, और जब भाई से खिताब करते हैं हारून अलैहिस्सलाम से, उनकी ठूड़ी और उनके सर के बाल, दाढ़ी और टूड़ी पकड़कर पूछते हैं किस चीज ने तुझे मना किया। तो अजीजान मोहतरम, बड़ा ही यानी एक अहम जवाब हारून अलैहिस्सलाम ने दिया कि हारून अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं डर रहा था कि कहीं ये फिरके में ना पड़ जाए, यानी कि एक अलग, बिल्कुल अपने आप को एक अलग पहचान बना ले। हारून अलैहिस्सलाम को उम्मीद थी कि मूसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो मामले को बिल्कुल यानी ठीक कर देंगे, और इसी तरीके से हारून अलैहिस्सलाम ने शिर्क को बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने पूरी कोशिश की, इसका जिक्र हमें सूरह आराफ में मिलता है, लेकिन उन्होंने इस चीज को गवारा नहीं किया कि उम्मत में तफरका हो जाए, क्योंकि आने की उम्मीद थी मूसा अलैहिस्सलाम की। ये बताता है हिकमत के इस पहलू को कि जब हमें किसी भी तरीके से उम्मीद हो सुलह की, बात को समझाने की। आज हम देखते हैं कि उम्मत मुस्लिमा में बहुत से ऐसे लोग मामूली मामूली बात पर फतवा दे देते हैं। उन्हें चाहिए कि कोशिश करें कि सुलह की क्या राह हो सकती है, बजाय इसके कि हम कुफ्र करके तफरकों में बढ़ जाए। ये एक अहम नसीहत हम मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हारून अलैहिस्सलाम की जवाब से ले सकते हैं, और आज उम्मत मुस्लिमा को इसकी बेहद जरूरत है। अजीजान मोहतरम, उम्मत मुस्लिमा तफरके में बटी हुई है। आज हमें चाहिए कि उम्मत के अंदर वहदत पैदा करने के जराइयों को ढूंढे, जराए को ढूंढे, और इसी तरीके से हर मुमकिन कोशिश करे। ये सूरत का ये हिस्सा हमें ये भी बड़ा अहम दर्स देता है। तो ये था छठा पॉइंट। कल इंशाअल्लाह मिलेंगे 17वें पारे के मुख्तसर तफसील के साथ, जिसके अंदर बड़े अहम मजामीन है। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि मुझे और आपको कहने सुनने के साथ साथ इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वह कल मिलेंगे इंशाअल्लाह 17वें जुज़ के साथ। कल तक के लिए इजाजत। जज़ाकल्लाह खैर व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।